ایران کا جوان، نام ہے رضا، کہتا میں بڑا گنہگار، جو انچولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے رضا، کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، باپ کو بھی مارتا تھا۔ تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، عقل نہیں تھا، حیا نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا، اس میں رہنے لگا۔ راتوں کو دوست آتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا، کبھی شراب پیتا، کبھی بدکاری کرتا۔ پورا سال میرا اسی طرح گزرتا۔ صبح کو جاتا تھا، مسافر کش کہتے ہیں، ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا، اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا، عیاشی۔ کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں۔ تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس۔ میں نے فون کیا دوستوں کو، کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا، حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا۔ اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ آ جاؤ۔ دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے، عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے۔ کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا، گاڑی نکالی، روڈ پہ گیا، کیا دیکھا، دکانیں بند، بازاریں بند، تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی مسافر نہیں، جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں، علموں کو دیکھ رہا ہوں، جتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی، گاڑیوں کو روک رہی تھی۔ میرا کام تھا مسافر کشی، میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے، مجھے آپ اتار دیجئے۔ گاڑی چلائی۔ کہا تھا تو میں بد کردار نا، تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں، تربیت تو کوئی تھی نہیں، میرے ذہن میں شیطان آیا، نیت خراب ہوئی، میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا۔ یہ جوان بچی پریشان ہوئی، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے، وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، وجود کانپنے لگا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا، وہ جلوس میں بھی بے حیائی کرتا ہے، جس کے وجود میں حیا نہ ہو۔ اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ کہتا وہ رونے لگی جوان بچی۔ اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے، میں سیدزادی ہوں، میرا حیا کر۔ کہتا پھر بھی میں باز نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے، میری اماں زہرا کا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر۔ کہ جیسے بی بی کا نام سننا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، غیرت جاگ اٹھی میری۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہے تھے، مجھے وہاں اتار دے۔ کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا، اس امام بارگاہ پہ پہنچا، اس خاتون کو اتارا۔ جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی۔ تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا نا، تو چاہتا تو گناہ کرتا، میں بے بس تھی، لیکن تم نے میری دادی زہرا کا حیا کیا، میں مجلس میں جاؤں گی، تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ کہتے میری طبیعت بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر، اور جب اس نے واسطہ دیا میں نے اچانک دیکھا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے، ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے۔ گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر، دروازہ کھولا، گھر میں دیکھا کوئی نہیں۔ کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور مسائے پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن حق نہیں دیا، اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرایا۔ کہتے یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا، اتنے بے حیا تھے مسلمان۔ کہتے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے۔
پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا، نبی کے نواسے کی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، چادروں کو اتارا گیا۔ کہتا انقلاب آ چکا تھا میرے بدن میں اتنا رویا، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اتنے میں میری ماں نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر آئی۔ جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا ماں آج تک آپ پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے مجھے معاف کریے گا، مجھے پتا نہیں تھا جب ماں کو کوئی مارتا ہے تو بیٹے پہ کیا گزرتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے تصور کرو کسی گلی میں تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارے، تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا لگ رہا ہے، وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا۔ تو کہتے میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں، گھر میں کچھ کام تھا۔ کہا مجھے مجلس سے امام حسین میں لے کر چلو، یہ مجلسیں وجود بدل دیتی ہیں، لمحوں میں کردار بنا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں گیا، سارے محلے والے جانتے تھے کئی سالوں سے میں نہیں آیا تھا، اس جوان کو کیا ہوا جو آج مجلس میں آیا ہے؟ کہتا بہت رویا۔ میں نے کہا اگر اجازت ہو میں امام کے رونے والوں کو چائے پلاؤں، خدمت کروں۔ انہوں نے کہا رضا کیوں نہیں، بسم اللہ آؤ خدمت کرو، یہ تو فرش ہی اسی لیے۔ کہتا میں نے خدمت کی، 1.5 مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا رہا، گریا کرتا رہا۔ جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا۔ کہتا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں۔ کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے، صدیوں کا سفر۔ کتنے بھی گناہ کی ہوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا، پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک پرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ، کربلا پہنچا، آقا حسین کی زیارت کی، حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی، رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا، مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا، آپ مجھے بلا رہے ہیں، اتنا کرم 2 مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتا زیارت کر کے واپس گیا، چند مہینے گزرے، اسی قافلے سالار نے کہا رضا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، سب تیرے کردار کی تعریفیں کر رہے ہیں، میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں، مدینے چلو گے، جنت البقیع چلو گے؟ کہتا وہیں پہ رو کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کہتا لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی بھلا کون ماں بھی راضی نہیں ہوتی، باپ بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا؟ مدینے گیا، جنت البقیع گیا، بہت رویا، بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے، آپ کا شکریہ۔ کہتے واپس آیا، اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا، متدین، مسجد میں ڈیلی آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد کے پاس گیا، کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے، پتا نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے ہیں
सुधर गया है, ऐसा ना हो फिर बिगड़ जाए। कहा मैं खुद जाके बात करता हूँ। रजा के पास आया, कहा मैं बेटी देना चाहता हूँ। इसने कहा मुझे कहाँ, तू नेक हो गया, लेकिन एक वादा कर, आज के बाद हुसैन को छोड़ेगा नहीं, अब्बास के दामन को फिर छोड़ के जाएगा नहीं। कहा अल्लाह वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए कि मैं हुसैन को छोड़ूं। फिर कल आ जा मेरी बेटी का रिश्ता लेने। अपनी माँ के साथ, वालिद के साथ रिश्ता लेने गया। जैसे घर पहुंचा, ईरान में रस्म है कि जिन बच्चियों का रिश्ता लेने जाता है वो चाय लेकर आती हैं। ये लड़की जैसे चाय लेकर आई, इसकी निगाह जैसे रजा पे पड़ी, वहीं चीख मार के बेहोश होकर गिर गए। बाप परेशान, माँ परेशान, ये परेशान, हुआ क्या लड़की को। कमरे में ले गए, कई टाइम के बाद होश में आई, और जैसे होश में आई रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। माँ ने कहा बेटी हुआ क्या है। कहा कल रात मैंने सैयदा फातिमा को ख्वाब में देखा था, मैंने अपनी बीवी को ख्वाब में देखा था। बीवी ने इसी जवान का फोटो दिखाया था और मुझे कहा था इसने मेरी बेटी का हया किया था, इसने मेरा एहतराम किया था, इसे ना न कहना। किसी सैयद ज़ादी का भी कोई हया करे तो सैयदा दुआ देती है, लेकिन मैं कुर्बान सज्जाद की गैरत पे, मैं कुर्बान इमाम सज्जाद की गैरत पे, मैं कुर्बान अब्बास की गैरत पे। कि रावी कहता है सब सर नो के नेजा पे थे, एक सर घोड़े की गर्दन में बंधा था, या घोड़ा चलता था सर घोड़ों की टापों से लगता था। पूछने वाले ने कहा ये किसका सर है, कहा ये अब्बास का सर है।